إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کی ابتدا میں دو احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی حدیث، جس کے راوی حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وعظ فرمایا، اور وہ وعظ اتنا مؤثر تھا کہ اس سے ان کے دل دہل گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول، آج آپ نے اتنی مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ہمیں الوداع کہہ کر جانے والے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی وصیت ہی کر جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی. حدیث طویل ہے، وہ پوری حدیث ذکر نہیں کروں گا. اس میں سے ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تمہیں ایک سفید اور صاف شفاف چمکتی دمکتی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ویسی شریعت ہے، اتنی صاف شفاف ہے، اتنی چمکتی دمکتی ہے کہ اس کی رات بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ اس کا دن ہے. جیسے دن چمکنے دمکنے والا ہوتا ہے، اس کی رات بھی ایسے ہی چمکنے دمکنے والی ہے. یعنی بالکل صاف شفاف ستھری اور روشن چمکتی دمکتی شریعت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں اور کوئی اشکال نہیں. اور اتنی واضح شریعت چھوڑ کر جانے کے بعد اگر اس شریعت سے کوئی بندہ بہکے گا تو صرف اور صرف وہی بندہ بہکے گا جو ہلاک ہونے والا ہو. لا یزیغ عنہا الا ہالک، ایک ہلاک ہونے والا انسان ہی اس شریعت کو چھوڑے گا اور اس سے دور ہٹے گا، اس سے بہکے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص ایک لمبے عرصے تک زندہ رہے گا تو وہ عنقریب اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا امت کے اندر، بہت زیادہ انتشار دیکھے گا، افتراق دیکھے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جب اس قسم کا اختلاف و انتشار ہوگا امت کے اندر تو تم کیا کرنا. فرمایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے ان خلفاء راشدین کی سنت اور ان کے طریقے کو لازم پکڑنا جو کہ ہدایت یافتہ ہوں. عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کے طریقہ کار کو مضبوطی سے تھام لینا.
جیسے دانتوں کے ساتھ، داڑھوں کے ساتھ ایک شخص ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اسی طرح سے میری سنت کو اور خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو مضبوطی سے تھام لینا اور دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر ایجاد کیا ہوا کام، دین کے اندر ایجاد کیا ہوا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ پہلی حدیث، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو خطاب فرمایا۔ اس خطاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ قد یئس الشیطان بأن یعبد بأرضکم، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی تمہاری اس سرزمین پر پوجا کی جائے گی۔ یعنی جزیرہ عرب کے اندر شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس کی پوجا کی جائے گی۔ ہاں، وہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے، رضی ان یطاع فیما سوا ذلک مما تحاقرون من اعمالکم، جو چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، ان حقیر سے گناہوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اندر وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ اس کی ان گناہوں کے اندر فرمانبرداری کی جائے گی۔ فاحذروا ایھا الناس، لوگوں ان سے بھی تم ڈر کے رہنا، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، شیطان تو راضی ہو گیا کہ شیطان کی ان باتوں کے اندر، ان گناہوں کے اندر فرمانبرداری کی جائے گی، لیکن لوگوں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہنا، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ہی انسان کو جہنم کی گھاٹی کے اندر لے کے جا سکتے ہیں، تنکا مل کر ایک بڑی آگ تیار ہو سکتی ہے اس سے۔ تو اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تمہیں ہلاکت اور بربادی کی گھاٹی کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ کہاں ارشاد فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ خطبہ حجۃ الوداع میں، جس کے تھوڑے ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس چیز کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں، امت میں جب اختلاف اور انتشار ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور صحابہ کرام کا طریقہ کار، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وصیت فرمائی امت کو جاتے ہوئے کہ جس چیز کو تم مضبوطی سے تھامو گے اور اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو وہ کتاب اللہ اور سنت نبی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ سنت نبی کیا ہے کہ جس کو مضبوطی سے پکڑنے سے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے اور اختلاف اور انتشار سے بچ سکتا ہے؟ وہ سنت کیا ہے؟ علماء کے نزدیک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تقریر کو کہتے ہیں۔ یہاں تقریر کی وضاحت کرتا چلوں، تقریر سے مراد یہ وہ تقریر نہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں ممبر سے۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل جائز تھا، تب تو آپ نے خاموشی اختیار کی، ورنہ اگر وہ عمل ناجائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس پر خاموشی اختیار کرنے والے نہ تھے۔ اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ سنت میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، پھر چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی صفات، پھر پانچویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار۔ یوں یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ سنت مبارکہ کے اندر شامل ہیں۔ ان پانچوں چیزوں پر عمل کرنے سے انسان، ان 2 حدیثوں کی روشنی میں جو بھی میں نے ذکر کی، انسان گمراہی سے بھی بچ سکتا ہے
اور انسان اختلاف اور انتشار سے فرقہ واریت سے بھی بچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، سنت کی آخر اہمیت کیا ہے؟ میں مختصر الفاظ کے اندر بیان کروں گا، ورنہ سنت کی اہمیت بیان کرنا شروع کریں تو اس کے لیے ایک الگ سے مستقل خطبہ چاہیے۔ مختصر یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، تم اللہ کی فرما برداری کرتے رہو، رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے دائرے سے نکل کر ہوگا تو وہ یقیناً وہ باطل تصور کیا جائے گا، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جس بات کا حکم دے تم اس پہ عمل کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تمہیں منع کر دے اس سے تم باز آ جاؤ۔ یہ اور اس قسم کی بے شمار آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ تو اطاعت رسول کا معنی کیا ہے؟ اطاعت رسول حقیقت میں اتباع سنت کا نام ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، سنت رسول کو فالو کرنا، سنت رسول پہ عمل کرنا، چاہے وہ آپ کا قول ہو، چاہے وہ آپ کا عمل ہو، چاہے وہ آپ کی تقریر ہو، چاہے وہ آپ کی پیدائشی صفات ہوں، چاہے وہ آپ کا اخلاق و کردار ہو، سنت رسول پر عمل کرنا جو ہے، اس کی اتباع کرنا جو ہے، یہی حقیقت میں اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت رسول ہو ہی نہیں سکتی ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اتباع سنت نہیں کریں گے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اصل میں سنت رسول جو ہے یہ قرآن مجید ہی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کیا، اور ذکر سے مراد یہ قرآن مجید ہے، ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی، جو ان کی طرف اتاری گئی، اور وہ اتاری گئی چیز کیا ہے؟ وہ وہی قرآن مجید ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لوگوں کے سامنے اپنے عمل کے ذریعے بیان کرتے تھے، اپنے فرامین کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اخلاق کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو بیان کیا کرتے تھے۔ قرآن ایک چیز ہے اور سنت اس کا بیان ہے، سنت رسول قرآن کا بیان ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نماز کس وقت پڑھیں، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اللہ کتنی نمازیں پڑھیں، اللہ ہر نماز کی کتنی رکعات ہیں، اللہ نماز کے احکامات کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، نماز پڑھنے کا پورا طریقہ کیا ہے، وہ بیان کس نے کیا؟ اللہ کے اس حکم کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے کر دیا، اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے کر دیا۔ روزے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، اس کا بیان تفصیلی طور پر سنت سے ملتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، اس کا بیان کہاں سے ملتا ہے کہ کس کس مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ پوری ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملے گی۔ تو سنت مبارکہ جو ہے وہ قرآن کا بیان ہے، اور سنت مبارکہ کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے میرے عزیز بھائیوں۔ ورنہ اگر سنت مبارکہ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے اور اس کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو جو سنت کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ یقینی طور پر گمراہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو بیان نہیں کیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ورنہ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، بہت دلائل ہیں، اور یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ سنت کا قرآن سے تعلق کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لائے
اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوا، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے کہ جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا؟ ہم میں سے ہر شخص اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو اس آیت کے مطابق ہدایت یافتہ نہ ہوئے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ بھی ہے ہمارے اندر، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق ہم تو ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے اس آیت کا بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت میں ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ تو جو ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کرے گا وہ اصل میں وہ شخص ہے جس کے لیے امن بھی ہے اور جو ہدایت یافتہ بھی ہے۔ تب یہ آیت جو ہے وہ صحابہ کرام کو سمجھ آئی۔ آج کوئی بھی انسان کتنا بڑا افلاطون کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو عالم کیوں نہ کہتا ہو، کتنا بڑا اپنے آپ کو وہ موٹیویشنل سپیکر کیوں نہ کہتا ہو، وہ اپنے آپ کو وہ لیڈر کیوں نہ کہلاتا ہو، وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ اس کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہوں، اگر وہ سنت رسول کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے اور صرف قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا دین لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سنت اور حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن مجید میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا گمراہ انسان کوئی نہیں اس دنیا کے اندر۔ وہ سب سے بڑا گمراہ ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ قرآن اور حدیث یہ لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ رکھ کر سمجھنا پڑے گا اور ایک ساتھ رکھ کر دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا، تب آپ دین کے عالم ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر قرآن کو سامنے رکھیں حدیث کو ایک سائڈ پہ کر دیں تب آپ عالم تو نہیں بن سکتے، یقیناً آپ ایک بہت بڑے جاہل اور بہت بڑے گمراہ انسان بن سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے قرآن جیسی ایک اور چیز؟ وہ وہی سنت مبارکہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی وہ ہے جو ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت کوئی اقوال ذری نہیں ہے میرے عزیز بھائیو، پہلے لوگوں کے اقوال ذری نہیں، بلکہ حکمت سے مراد حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے۔ اتباع سنت کی اہمیت آپ نے سنی، اتباع سنت کے ثمرات کیا ہیں میرے بھائیو؟ اس کا پہلا ثمرہ یہ ہے، مختصر طور پر پہلا ثمرہ یہ ہے کہ انسان جب سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، قرآن کے ساتھ سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو وہ اختلاف اور انتشار سے بچ جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پہلی حدیث ذکر کی اس کے اندر الفاظ ہی یہی ہیں کہ جو شخص زندہ رہے گا وہ ان قریب امت کے اندر اختلاف و انتشار دیکھے گا۔ تو پھر کیا کریں اللہ کے رسول؟ آپ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ طریقہ بتلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف و انتشار سے بچنے کا۔ آج لوگ کہتے ہیں او جی کیا کریں، ہمیں کوئی کیا کہتا ہے، دوسرا کیا کہتا ہے، تیسرا کیا کہتے ہیں، ہم کدھر جائیں، ہم کس کی مانیں؟ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اختلاف و انتشار کے ایام کے اندر، اختلاف و انتشار کے دنوں کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑیں اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو، ان کے طریقہ کار کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ اختلاف و انتشار سے بچ جائیں گے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ فرقے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید دی اور ایک ہی فرقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ قرار دیا، وہ حدیث جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ ایک فرقہ ناجیہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں آج کے دن ہوں اور جس پر آج میرے صحابی ہیں،
یعنی وہ طریقہ جس پر میں عمل کر رہا ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ کرام عمل کر رہے ہیں، اسی طریقے پر چلنے والا شخص جو ہے وہ فرقہ ناجیہ کے اندر شامل ہو جائے گا، یعنی جہنم سے نجات پانے والے گروہ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ وہ فرقہ جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اس فرقے کی، اس جماعت کی، اس گروہ کی صفت کیا ہے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام ایک طرف قرآن مجید کو اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، ان دونوں چیزوں پہ عمل کرتے تھے مضبوطی کے ساتھ۔ تو اسی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والی جماعت قرار دیا۔ تو آج میں بھی اور آپ بھی، کوئی بھی مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ پہ وہ اگر اس جماعت کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، کون سی جماعت؟ جو کہ نجات پانے والی جماعت ہے، جہنم سے بچنے والی جماعت ہے، جنت میں جانے والی جو جماعت ہے، اس جماعت کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ قرآن کو رکھیں اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ گمراہی سے بچ جائیں گے اگر آپ سنت کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ جیسے کہ میں نے دوسری حدیث خطبے کے شروع میں بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ لہذا آج میں اور آپ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ چوتھا فائدہ یہ میرے عزیز بھائیوں کہ جو شخص قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اور آپ کی سنن مبارکہ کو مضبوطی سے تھام لے گا، وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور آپ نے فرمایا ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، آپ نے فرمایا کہ یہ جو لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا اور وہ سیدھا راستہ جس کی اتباع کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا، وہ سیدھا راستہ کیا تھا؟ اس کا ایک خاص امتیاز یہی تھا اس راستے کا کہ اس راستے پر چلنے والے صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ یہی ان کا راستہ تھا کہ وہ ایک طرف اللہ کے کلام کو اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رکھتے تھے، اللہ کے کلام کی بھی اتباع کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ یہ فائدہ ہے بہت بڑا اتباع سنت کا کہ آپ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ آخری ایک فائدہ ذکر کر دوں پھر میں بات ختم کرتا ہوں میرے عزیز بھائیوں۔ اگر آپ صدق کے دل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں گے، صدق کے دل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، صدق کے دل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے ارشادات گرامی جو ہیں ان پر عمل کریں گے تو آپ کو تین فائدے ملیں گے۔ ایک یہ کہ آپ کو اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوگی، دوسرے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معیت حاصل ہوگی، تیسرا یہ ہے کہ آپ جو دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ تین عظیم فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے کہ اگر آپ کو واقعتاً اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، پریکٹیکلی پروف پیش کرنے کے لیے آپ میری اتباع کریں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی احادیث پر عمل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ میرے عزیز بھائیوں کہ آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرا سب سے زیادہ تقرب میرے فرائض کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ اعمال جو میں نے بندے پر فرض کیے ہیں میرا بندہ ان اعمال پہ عمل کرے گا تو میرا سب سے زیادہ تقرب حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ ان نوافل سے مراد کیا ہے؟ نوافل سے مراد
وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے آپ اگر اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جب تک آپ ایک لمٹ آئے گی، آپ اس لمٹ تک جب پہنچ جائیں گے تو پھر آپ سے اللہ رب العزت محبت کرنے لگ جائے گا. اور جب اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے گا تو پھر اللہ رب العزت کا آپ کو ساتھ حاصل ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ جو ہے، جو میرے فرضوں پر بھی عمل کرتا ہے، نفل عبادات پہ بھی عمل کرتا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنتوں پہ بھی عمل کرتا ہے، جس سے میں نے محبت کر لی ہے، جس کے میں ساتھ رہتا ہوں، اس کو میری معیت حاصل ہوتی ہے. یہ میرا بندہ جب دعا کرے گا مجھ سے تو میں اس کی دعا کو بھی قبول کروں گا، اور جب یہ مجھ سے کسی شر سے بچنے کے لیے پناہ طلب کرے گا تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لوں گا. میرے بھائیوں، یہ عظیم فوائد کب حاصل ہوں گے؟ جب آپ پورے صدق کے دل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنن مبارکہ جو ہیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، پہلے خطبے میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت آپ نے جانی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اتباع سنت کے جو ثمرات اور فوائد ہیں وہ بھی آپ نے معلوم کیے. آئیے میں دو تین نمونے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنی محبت تھی، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کس حد تک اتباع کرتے تھے. بس دو تین نمونے، ورنہ نمونے تو بہت سارے ذکر کیے جا سکتے ہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے. اور یہ 12 رکعات کون سی ہیں؟ یہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں، یہ سنتیں ہیں، سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارا موضوع اتباع سنت ہے. سنت سے آپ کی محبت کتنی ہے اور آپ سنت کی کتنی تعظیم کرتے ہیں. آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم ہے. اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اگر آپ تعظیم کرتے ہیں اور واقعتاً اگر آپ سچے دل سے تعظیم کرنے والے ہیں تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی تعظیم کرنے والے بنے. آپ کی احادیث مبارکہ کی بھی عظمت ہونی چاہیے، اہمیت ہونی چاہیے، قدر و منزلت ہونی چاہیے آپ کے دلوں کے اندر. لیکن آج لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جی یہ کون سا کوئی عمل ہے، یہ تو سنت ہے نا، یہ کون سا فرض یا واجب ہے. گویا کہ آپ اس عمل کو سنت کہہ کر اس کو حقیر مانتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، عمل کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں. جب کسی سے بات کی جاتی ہے کہ یہ داڑھی رکھنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہتے ہیں جی سنت ہی ہے نا، کون سا فرض یا واجب ہے. گویا کہ یہ انداز اختیار کر کے، یہ الفاظ اختیار کر کے، بول کر کے آپ اس سنت کو آپ جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی تعظیم نہیں کرتے، آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ جو طرز عمل ہے یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا ہے. مومن کو جو طرز عمل زیب دیتا ہے وہ کیا ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، پھر کہتی ہیں واللہ ما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو اس کے بعد میں نے ان 12 رکعات کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. یہ ہے سنت سے محبت اور سنت کی تعظیم اور سنت کی قدر و منزلت. ایک دوسرا نمونہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو آپ نے یہ نصیحت کی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے تسبیحات پڑھ کے سویا کرو. اب یہ ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سونے سے پہلے تسبیحات پڑھ کے سوئیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جن کو تسبیحات فاطمیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک سنت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس سنت کی اہمیت کتنی زیادہ تھی، اس سنت کی تعظیم کتنی زیادہ تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت کی، اس کی نصیحت کی، میں نے اس سنت کو کبھی نہیں چھوڑا ہے. یہاں تک کہ جو صفین کی رات تھی، صفین کی رات وہ ہے کہ جس میں دو جماعتوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی. یہ مختصر اشارہ ہے آپ کے لیے. تو جس میں جنگ ہوئی تھی، اس جنگ والی رات کے اندر بھی میں نے ان تسبیحات کو نہیں چھوڑا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی اہمیت تھی، کتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. آخری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا، مختصر یہ ہے کہ خواب میں یہ دیکھا کہ دو بندے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو لے کر کے جاتے ہیں جہنم کی آگ کے کنارے پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہنم ایسے جیسے کہ گول کنواں ہو. اس کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جن کو میں پہچانتا تھا. اس کے دو بڑے بڑے سینگ تھے. کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کر کے ڈر گیا اور ڈر کی حالت میں بیدار ہوا. یہ خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. انہوں نے آپ کو بتایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعم الرجل عبداللہ بن عمر لو کان یصلی باللیل. عبداللہ بن عمر اچھے آدمی ہیں، کاش کہ وہ رات کی نماز بھی پڑھتے، یعنی رات کی نفل نماز بھی پڑھتے. رات کی نفل نماز پڑھتے تو اس طرح کا خوفناک خواب ان کو دکھائی نہ دیا جاتا. چنانچہ اس کے بعد جب عبداللہ بن عمر نے یہ بات سن لی، اب یہ جو رات کا قیام ہے، رات کی جو نفل نماز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس سنت کی اہمیت اور عظمت کتنی تھی عبداللہ بن عمر کے سینے میں، ان کے دل میں. کہتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ حدیث معلوم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سنا، اس کے بعد میں نے ساری زندگی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. میرے بھائیو، یہ 2-3 نمونے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور آپ کی سنتوں کی اہمیت اور عظمت ہونی چاہیے. ہمیں محبت ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ، آپ کی حدیثوں کے ساتھ، آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کے فرامین کے ساتھ. تبھی آپ سچے مسلمان بن سکتے ہیں. عملی طور پر آپ اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنن مبارکہ کی عظمت اور اہمیت ہمارے سینوں میں پیدا کر دے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.